مہینہ وہ ہمارے پاس چند دنوں کے لیے مہمان کے طور پہ آ رہا ہے. ہم نے اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے. یہ اللہ کا کروڑاں شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں زندگی میں پھر یہ مہینہ عطا کیا ہے. اللہ اکبر. عزیزم کتنے وہ ہمارے بزرگ ہیں آج ہمارے اندر وہ نہیں ہیں جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتیں ہمارے ساتھ سمیٹ رہے تھے، وہ رحمتیں سمیٹ رہے تھے، وہ آج نہیں رہے. میرے والد گرامی بھی تھی، آج وہ بھی دنیا سے رحلت کر گئے. کتنے وہ چہرے تھے جن چہروں کو ہم بڑے حسین انداز میں دمکتے تھے، ان کو تکتے تھے، ان کی زیارت سے مستفید ہوتے تھے. آج وہ چہرے ہمارے سامنے تو نہیں، لیکن ان کی وہ عظیم باتیں ہمارے سامنے ضرور ہیں. تو ہم خدا کا شکر ادا کریں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں زندگی میں ماہ مقدس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زندگی میں یہ ماہ رمضان شریف ہمیں عطا فرما. جب شعبان کے آخری ایام آتے تو گڑ گڑا کے دعائیں میرے مصطفیٰ کیا کرتے تھے، مالک ہمیں رمضان عطا فرما، ہمیں زندگی میں رمضان عطا کرنا. یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ شعبان کے آخری ایام میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کرنی. زندگی کا کیا پتہ ہے کون سا سانس آخری سانس ہے، کون سی گھڑی آخری گھڑی ہے، پتہ نہیں زندگی میں یہ بھی ماہ مقدس ہمیں نہ عطا ہونا ہے کہ نہیں، یہ بھی ہمیں رحمتوں کا مہینہ ملنا ہے کہ نہیں. ایک گھڑی کا علم نہیں ہے، ایک سانس کا علم نہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں یہ تو دعا کر سکتے ہیں نا، مالک ہمیں یہ رحمتوں کا مہینہ عطا فرمانا. تو میرے عزیزم، میری جماعت اہل سنت کے کھلے ہوئے پھول کی طرح مہکتے اور خوشبو دیتے ہوئے ساتھیوں، وہ مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم وہ مہمان کے طور پہ آ رہا ہے، ہم نے اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے. وہ مہینہ جسے رمضان کہتے ہیں. اسے رمضان کیوں کہتے ہیں؟ ان یحرکوہا، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے. یرمید الذنوب ان یحرکوہا، یرمید الذنوب ان یحرکوہا، یہ وہ مہینہ ہے میرے عزیز دوستو جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. زندگی میں اگر یہ مہینہ ماہ رمضان شریف مل جاتا ہے جو اس رمضان کی برکتوں کو لوٹ لیتا ہے، اس کی برکتوں کو سمیٹ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یرمید الذنوب ان یحرکوہا، جیسے وہ لکڑی ہے نا، جب اس کو آگ لگا دی جائے وہ پھر لکڑی نہیں رہتی. جب اس مہینے کو کوئی پا لے، اس رمضان شریف کو پا لے، پھر اس میں برکتیں لوٹ لے، رحمتوں کو سمیٹ لے، تو پھر اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جب گناہ ختم ہو گئے تو پھر کیا باقی بچتا ہے؟ باقی نیکی بچتی ہے. پھر انسان کے پاس کیا باقی بچے گا؟ صرف نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی. اور جس کے پاس نیکیاں ہی رہ گئیں پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا. پھر اس کے پاس جو نیکیاں رہ گئی تو پھر اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. میرے عظیم ساتھیوں، میری جماعت اہل سنت کے کھلے ہوئے پھول کی طرح خوشبو دیتے ہوئے ساتھیوں، یہ وہ مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے. اور بعض نے کہا وَهُوَ مَطَرٌ، یہ وہ بارش ہے یاتی فی الخریف، جو موسم خریف کے اندر آتی ہے، موسم بہار کے اندر ایک بارش آتی ہے نا، تو جیسے وہ بارش آتی ہے تو ہر چیز کو سرسبز شاداب کر دیتی ہے. سوکھے ہوئے پودے ہوتے ہیں، گھاس ختم ہو جاتا ہے، جو زمین بنجر ہو جاتی ہے. لیکن جیسے موسم بہار آتا ہے، یہ خریف کا موسم آتا ہے، میرے عزیز ایک ایسی بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش سے وہ گھاس جو ہے وہ ختم ہویا ہوتا ہے، وہ ایسے سرسبز ہو جاتا ہے. پودوں کے ساتھ پتے نہیں رہتے تو ایسے پتے کھل جاتے ہیں. اور وہ گلاب کے پھول جو بند ہوتے ہیں بہار کے موسم میں ایسے کمال کے حسین انداز کے اندر کھل جاتے ہیں. تو فرمایا وَهُوَ مَطَرٌ یاتی فی الخریف، یہ وہ رحمتوں کا مہینہ ہے جب یہ آتا ہے
اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے، انسان کے سارے گناہ جل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، انسان کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا جب وہ رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے، وہ برکتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ اس بارش کے ذریعے انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میرے عزیزم، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ امام جوزی علیہ رحمہ اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ امام جوزی کون امام جوزی ہے؟ میرے عظیم ساتھیوں، امام جوزی محدث تھے، محقق تھے، محدث تھے۔ وہ تھے اپنی قلم کے ساتھ، وہ قلم کو تراش کے وہ دوات کے ساتھ کتابیں لکھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب میری وفات کا وقت آئے، میری روح پرواز کر جائے، اگر مجھ کو آپ نے غسل دینا ہے تو اس پانی سے غسل دینا ہے۔ میں نے یہ جو قلم تراشی ہے تو یہ بورے کے ساتھ اس پانی کو گرم کر کے اس پانی سے مجھے غسل دینا ہے۔ وہ امام جوزی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں تھے جو حسین اور خوبصورت بیٹا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت اپنے بھائیوں کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنا ظلم کیا تھا، کتنی زیادتیاں کی تھی، کیا کچھ نہیں بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا۔ تو بالآخر کیا موقع ملا جب حضرت یوسف علیہ السلام اس مسند پر بیٹھے تھے تو آپ کے بھائی 11 آئے تو آپ نے سب کے سب کو معاف فرما دیا۔ تو فرمایا پورے سال کے 12 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو اس کو پا لیتا ہے، اللہ 11 ماہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنا رحمتوں کا مہینہ ہے۔ انسان سے غفلت کی بنا پر، کوتاہی کی بنا پر، انسانیت کے ہونے ناطے پر، انسان ہے نا، غلطی کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا 11 ماہ اس نے گناہ کیے ہیں، 11 ماہ اس نے غفلتیں کی ہیں، لاپرواہی کی ہے۔ اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کتنی رحمتوں کا مہینہ ہے، کتنی برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور دروازوں کو جب کھولتا ہے نا، سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر ایک ندا کرنے والا، جب یہ چاند نظر آتا ہے نا، ماہ رمضان کا چاند آسمان پر نظر آ جاتا ہے تو ایک ندا کرنے والا ندا کر، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، یطاع لہ، اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، یغفر لہ، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ حل من داعٍ، ہے کوئی دعا کرنے والا، یستجاب لہ، اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس رحمت کے مہینے کے اندر جب آسمان پر چاند نظر آتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ندا کرنے والا جب ندا کرتا ہے، حل من یرزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق دیا جائے۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اس کی بخشش کی جائے۔ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کی مغفرت کی جائے۔ جب کوئی سوال کرتا ہے، اللہ اس کی سوال کو قبول فرماتے ہوئے، اس کے سوال کو قبول فرماتے ہوئے اس کی دعا کو درجے قبولیت تک پہنچا دیتا۔ یہ کتنا مہینہ ہے برکتوں کا، کتنی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ عزیزم، یہ وہ بابرکت مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ برکت مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان تو جو روزے دار ہیں نا، جو روزے رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے قرآن کو تکتے ہیں، زبان سے قرآن نکالتے ہیں،
اور ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو قرآن پکڑتے ہیں، چلتے ہیں تو مسجد کی طرف ہی چلتے ہیں، جو یہ نیکیوں کا انبار لگاتے ہیں نا، تو قیامت کا دن جب منظر ہوگا تو ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، تو ندا کرنے والا ندا کرے گا، ہے کدھر روزے دار؟ اس معاشر کے میدان میں روزے دار کون ہے؟ ایسے بازو کھڑے کریں گے، ہم روزے دار تھے، ہم دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے، سارا دن بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، سارا دن قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہماری زبان حرکت کرتی یا قرآن پڑھتی تھی یا مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتی تھی، تو ہماری زبان ہمیشہ ذکر الہی کے اندر تر رہتی تھی، ہم ہیں، تو کہا جائے گا اس دروازے کے اندر داخل ہو جا، ہاں اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کتنا بڑا موقع عزیزم، یہ جانتے ہو کہ وہ معاشر کا میدان کتنا میدان ہے؟ وہ دن 50,000 سال کا دن ہے، کتنا؟ 50,000 سال کا دن ہے، لیکن کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں روزے رکھتے ہیں۔ عرش معلیٰ کے نیچے اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان بچھا دے گا، اس دسترخوان کے اوپر جنتی کھانا ہوگا، وہ کمال کا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل کرے گا یہ کھانے کو ملے، اس دسترخوان پہ وہ سب کچھ ملے گا۔ جو تمہاری آرزو ہوگی نا، آج جی چاہتا کہ یہ کھاؤں، تو جنتی دسترخوان پہ وہ تمہیں میسر ہوگا، وہی کھانا جیسا دنیا میں تم نے شاید کھایا بھی نہ ہوگا، اس کا ذائقہ دنیا جیسا ذائقہ نہیں ہوگا، وہ دنیا جیسا کھانا نہیں ہوگا، وہ جنتی کھانا عظیم ہوگا۔ عرش معلیٰ کے نیچے وہ دسترخوان بچھایا جائے گا، ندا کرنے والا ندا کرے گا، کدھر ہے روزے دار؟ تو ہاتھ کھڑا کریں گے، ہم ہیں روزے دار۔ کہا جائے گا آؤ ادھر، اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاتے جاؤ، کھانا کھاتے جاؤ، جتنا چیز جاتا ہے جنت کے مزے لوٹتے جاؤ۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ لوگ تو جب دیکھیں گے نا دسترخوان پہ لوگ چند بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، جنتی کھانا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تیرا انصاف ہے؟ ہمیں تو نے تپتی ریت کے اوپر کھڑا کیا ہے، ہمارے سارے کے اوپر سورج کھڑا کر دیا ہے، ہمیں اتنے عذاب کے اندر نے مبتلا کر رکھا ہے، اور ان لوگوں کو بڑے حسین انداز کے اندر جنتی کھانا دستیاب ہو رہا ہے۔ مالک یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم بھی تو حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی تو نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو جنتی کھانا نصیب ہو رہا ہے؟ رب کائنات کہیں گے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کیا کرتے تھے، صبح کو سحری کرتے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے، نہ کھاتے نہ پیتے تھے، سارا دن اپنی زبان ذکر الہی کے اندر مشغول رکھتے تھے، جب دیکھتے قرآن کو دیکھتے تھے، یہ ان کا حال تھا۔ تو جب انہوں نے دنیا میں صبر کیا ہے تو آج ان کو حساب بھی اتنا عظیم ملے گا، یہ جنتی کھانا اس لیے ان کو نصیب ہو رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے عظیم ساتھیوں، اس سے بڑا کیا موقع مل سکتا ہے؟ وہ 50,000 سال کا دن ہو، سر کے اوپر سورج ہو، تپتی ریت ہو، تو ہم وہ لوگ خوش نصیب کتنے ہیں جو جنتی کھانا کھا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مصطفیٰ میں نے یوں پڑھا ہے کہ روزے دار جو ہے نا، ان کا حساب ہی نہیں لیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں نے ایک حدیث میں بھی پڑھا، قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی کہتی ہے، جو دنیا میں روزے رکھا کرتا ہے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، اس کو بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے بیٹو، میرے عظیم ساتھیوں، ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ میں جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جنت تو بڑی آسان ہے، یہ رمضان کا مہینہ تمہیں مل رہا ہے نا، تم روزے رکھ لو، جیسے میں نے حکم دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے عمل کر کے دکھایا ہے، ویسے تم بھی روزے رکھ لو، اللہ تمہیں بھی بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے عزیزم، اب یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، کن کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کی گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، جا کے تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے اس لیے ہم نے فرض کیے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ہم نے اس لیے روزے فرض نہیں کیے کہ تم فحاشی کے اڈے گرم کر دو، تم زنا کو عام کر دو. روزے رکھنے سے انسان پرہیزگار بنتا ہے، روزے رکھنے سے انسان متقی بنتا ہے. ہم نے روزے تمہیں متقی بنانے کے لیے فرض کیے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہیں ہونا کہ تم ہی پر روزے فرض کیے ہیں، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. حضرت آدم صفی اللہ کی قوم پر کون سے روزے فرض تھے؟ ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ حضرت آدم صفی اللہ کی قوم رکھا کرتی تھی. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم ہر سینچر یعنی ہفتے کے دن کا روزہ اور یوم عاشوراء کا روزہ بھی ان پر فرض تھا. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی قوم ان پر 30 روزے فرض تھے. لیکن جب گرمی کا موسم آتا، شدت کی گرمی ہوتی، تو ان پر 50 روزے اللہ فرض کر دیا کرتا تھا. 50 روزے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی قوم پر. تو آپ پر تو اور مجھ پر تو 30 روزے ہیں. اللہ اکبر. عزیزم یہ کتنا بڑا کمال ہے. 30 روزے صرف ہیں، گنتی کے ایام معدودات، گنتی کے چند روزے ہیں. اگر اس میں ہم نے تھوڑی سی محنت کر لی، ہم نے روزے رکھ لیے، تو انعام یہ ملے گا اللہ تعالیٰ بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا. تو میرے عزیز بیٹوں، ساتھیوں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں رب کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرمائے گا، ہر چیز کا انعام مل جائے گا. نماز پڑھے گا اس کا اجر مل جائے گا، زکوٰۃ دے گا اس کا اجر مل جائے گا، اگر وہ اس نے اور نیکی کا کام کیا اس کا اجر مل جائے گا. لیکن روزے کا اجر کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں روزے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا. اور ایسا دیدار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام فرمائے گا، گفتگو ہوگی، اور اس کے اندر کوئی بھی قاصد نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ وہ گفتگو کرے گا. اللہ کی خاص نظر کرم اس پر ہوگی، وہ اللہ کو دیکھتا ہوگا، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ کمال کا انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر انسان ہم چند دنوں کے لیے روزے رکھ لیں تو اس سے بڑا اور کیا انعام انسان کو چاہیے. تو عزیزم یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. یا رمضان یا حاجت، اے رمضان بتا تیری حاجت کیا ہے، کیا تو مانگتا ہے، حاجتی کا کیا تیری حاجت ہے. وہ کہے گا مالک میری تو حاجت یہ ہے، دنیا میں چند لوگ ایسے تھے سارا دن کھاتے پیتے نہیں تھے، کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، آج میرا دل کرتا ہے ان کو پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں. تو رب کائنات فرمائیں گے وَخُذْ بِيَدِكَ، وَخُذْ بِيَدِكَ، کہ اے رمضان ان کو پکڑ اور جنت میں لے جا، ان کو پکڑ اور جنت میں لے جا. آ جائے گا وَخُذْ بِيَدِكَ مَنْ عَرَّفَ حَقَّ، جس نے پہچان لیا نا تجھے دنیا میں، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، من عرفہ جس کو تو پہچانتا ہے نا، جس نے روزے رکھے اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا. عزیزم اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے. اور یہاں تک حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے نا، کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو دریا کے اندر جو مچھلیاں ہیں نا اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں. میرے عظیم ساتھیوں بتاؤ، پوری مخلوق، ایک حدیث میں نے یوں پڑھا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، ریت کے ذرات، پرندے چرندے اور درخت کے پتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو ماہ رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے. تو یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ انسان ماہ صیام کے اندر روزے رکھے تو پوری مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کے لیے دعائیں بخشش کرے. تو یہ کتنا بڑا مقام ہے. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے
کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف آتا ہے نا تو پہلی سحری کے لیے انسان بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، نیند کو دور کرتا ہے، تو ایک فرشتہ آتا ہے کہتا ہے قم بارک اللہ فیکا ورحمکا، اٹھ اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے، تجھے رحمتیں عطا فرمائے۔ جیسے وہ نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے قم بارک اللہ فیکا ورحمکا، اٹھ اللہ تجھے برکتیں دے، تجھ پر رحم فرمائے۔ اور جب وہ شخص اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس کو جنتی بستر عطا فرمانا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ میرے عظیم ساتھیوں بتائیے جب فرشتہ دعا کرے، وہ فرشتہ جو نورانی مخلوق ہے جس نے ایک پل بھی میرے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، وہ دعائیں کر رہا ہے اے فرش مرفوعہ اس کو جنتی فرش عطا فرما۔ اور جب وہ لباس پہنتا ہے، کیونکہ رات کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے نا تو رات کو جب سوتا ہے تو لباس تبدیل کر کے سوتا ہے، یا لباس قمیض کو اتار کے سوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو جب وہ صبح اٹھتا ہے لباس پہنتا ہے تو دعا ہوتی ہے اے اللہ اس کو جنتی لباس عطا فرمانا، اے اللہ اس کو جنتی لباس فرمانا۔ پھر وہ جب لباس پہن لیتا ہے پھر اس نے چارپائی سے تو نیچے اترنا ہے نا، اور اترتے اس نے کیا کرنا ہے؟ جوتا پہننا ہے۔ تو اللہ جب وہ جوتا پہنتا ہے تو دعا ہوتی اللہم ثبت قدمہ علی الصراط، اے اللہ اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی خوبصورت دعائیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ یہ اس کے لیے ہو رہی ہیں جو روزہ رکھنے کے لیے اٹھ رہا ہے، جو نیند کو قربان کر رہا ہے، بستر کو قربان کر رہا ہے، بستر کو چھوڑ رہا ہے، نیند سے بیدار ہو رہا ہے، اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں مالک اس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، اپنی خاص برکات کا نزول فرما۔ اے اللہ اس کو جنتی بستر عطا فرمانا، اے اللہ اس کو جنتی لباس عطا فرمانا، اے اللہ اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا۔ میرے عزیزم جب پھر وہ اٹھتا ہے اور پھر جب وہ وضو کرتا ہے، اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہے نا، پھر وضو کرتا ہے تو اس کے لیے پانی دعا کرتا ہے، پانی یہ دعا کرتا کیا؟ اے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، کون کون سی چیز آپ کے لیے دعائیں کر رہی یار؟ آپ اٹھ کر دیکھیں تو صحیح سحری کے وقت کتنے مزے آتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے، کتنی اطمینانیت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ سحری کے وقت اٹھ کے دیکھیں تو صحیح کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کتنی برکات کا نزول ہوتا ہے، کتنی اطمینانیت ملتی ہے، کتنی سکونیت ملتی ہے۔ کبھی وہ فرش اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، کبھی بستر دعا کرتا ہے، کبھی جناب من اس کے جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، کبھی لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور جب وہ سحری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن اس کو جنتی برتن کے اندر جنتی کھانا نصیب فرمانا۔ عزیزم یہ کتنی پیاری دعائیں، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی فرشتے کر رہے ہیں، کبھی بستر دعا کر رہا ہے، کبھی جناب جس کے جوتے دعا کر رہے ہیں، کبھی پانی دعا کر رہے ہیں، کبھی برتن دعا کر رہے ہیں، کبھی کھانا دعا کر رہا ہے۔ تو پھر کیا میرے مصطفیٰ کے آخری جملے سماعت فرمائی، میرے آقا فرماتے ہیں من کا دعاء و من الاجابت، اے پانی، اے بستر، اے جوتے، اے برتن، اے کھانا، من کا دعاء و من الاجابت، تمہاری دعاؤں کو ہم نے قبول فرما لیا ہے، تمہاری دعاؤں کو ہم نے قبول فرما لیا ہے۔ سمجھ آتی ہے اس حدیث مصطفیٰ کے بعد کہ جب انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے، جب اس کا بستر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کا لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے وہ پانی دعا کرتا ہے،
جس برتن میں کھانا کھاتا ہے وہ برتن دعا اس کے لیے کرتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانا اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں نے جس چیز کی دعا اس کے لیے کی ہے، من کا دعاؤ و من الاجابۃ، اللہ نے تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ میرے عظیم ساتھیوں بتائیے اس سے بڑی کیا انعام مل سکتا ہے؟ تو ہم سحری کے وقت اٹھ کے دیکھیں تو صحیح کتنی رحمتیں ملتی ہیں، کتنی برکات ملتی ہیں۔ آخری بات کی طرف چلتا ہوں میرے عزیزم، ایک مجوسی تھا، عیسائی، غیر مسلم، تو یہ روزے کن پر فرض ہے؟ ایمان والوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ یہ جو ایماندار ہے نا، مومن ہیں، متقی ہیں، مسلمان ہیں، ان پر روزے فرض ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ تو غیر مسلم تھا تو وہ روزے تو نہیں رکھا کرتا تھا، اس کا بیٹا بھی تھا، جوان تھا، حسین تھا، خوبصورت اس کا بیٹا تھا۔ بازار میں وہ چل پھر کے نا ماہ رمضان کے اندر کھا پی رہا تھا، سریعام کھا رہا تھا۔ وہ عیسائی تھا تو عیسائی کا بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا دن کے وقت ماہ رمضان کے اندر کھاتے پیتے، ایک تھپڑ اس نے اس کے چہرے پہ مارا، ایک تھپڑ اسے زور سے مارا، کہا بیٹا تجھے حیا نہیں آتی؟ ابا جان کیا ہوا ہے؟ تجھے پتا نہیں ماہ سیام ہے، ماہ رمضان ہے، تو مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، تو دن صبح سویرے تو دن کے وقت سریعام کھا پی رہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ وہ گھر پلٹ جاتا ہے، باپ بھی گھر آ جاتا ہے، بیٹا بھی گھر آ جاتا ہے۔ تو بیٹا پوچھتا ہے بابا آپ بھی تو دن کے وقت کھاتے ہو نا، میں نے اگر کھا لیا تو مجھے اتنا زور سے تھپڑ مارا ہے، مجھے اتنا تھپڑ رسید کیا ہے، بابا آپ بھی تو دن کے وقت کھاتے ہو؟ کہا بیٹا میں بھی کھاتا ہوں لیکن میں چار دیواری کے اندر داخل ہو کے کھاتا ہوں، میں اندر داخل ہو کے کھاتا ہوں، میں سریعام نہیں کھاتا۔ میرے عزیزم اس نے کہا بیٹا یہ ماہ رمضان یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا ماہ سیام ہے، تو دن کے وقت نہیں کھانا چاہیے۔ تو عزیزم اس نے یہ ادب کیا، یہ احترام کیا، غیر مسلم ہے، اس نے ماہ رمضان کا اتنا ادب کیا، تو پھر انعام کیا ملا؟ ادب کرنے کی وجہ۔ ابھی وہ تو غیر مسلم ہے، روزے تو اس پر فرض نہیں، روزے تو اس نے رکھے نہیں، انعام کیا ملتا ہے؟ ماہ رمضان کے تعظیم کرنے کی وجہ سے جب مرنے کا وقت قریب آیا نا تو میرے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی اور اسے کلمہ بھی نصیب ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا اور اس کی وفات ہو گئی، دنیا سے رحلت کر گیا۔ تو خواب کے اندر کسی نے پوچھا بھائی بتا تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو جنت میں مزے لوٹ رہا ہوں۔ کہا تو غیر مسلم تھا، تو مزے کیسے جنت میں لوٹ رہا ہے؟ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے تو جنت ہی نہیں۔ اس نے کہا ہاں تھا میں غیر مسلم، لیکن آخری وقت آیا تو مجھے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی، مجھے کلمہ بھی نصیب ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ میں تو مسلمان ہو کے دنیا سے گیا ہوں، میں کافر ہو کر تو نہیں گیا۔ کہا یہ کیسے انعام تجھے ملا ہے؟ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رفعت، یہ عظمت کیسے تجھے ملی ہے؟ اس نے کہا بھائی اور تو میں نے کچھ نہیں کیا، میں غیر مسلم تھا، کافر تھا، میں غیر مسلم تھا، لیکن میں ماہ رمضان کا ادب کیا کرتا تھا، ماہ سیام کا ادب کیا کرتا تھا، دن کے وقت باہر گلی میں کھاتا نہیں تھا، بازار میں بیٹھ کے کھاتا پیتا نہیں تھا، میں ادبت جب ماہ سیام آ جاتا تو میں گھر میں کھانا لے جاتا اور اندر چاروں اطراف کی طرف کھڑکی اور دروازے بند کر کے اندر چھپ کے ایک کونے میں کھایا کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ ماہ سیام مسلمانوں کا رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ صرف ماہ رمضان کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے کلمہ بھی نصیب فرمایا ہے اور اللہ نے مجھ کو جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ میرے عظیم ساتھیوں بتاؤ ایمانداری سے، ذمہ داری سے ایک غیر مسلم اس مہینے کا اتنا ادب کرے، اسے کلمہ بھی نصیب ہو اور جس کا کلمہ اس کی زیارت بھی نصیب ہو اور پھر جنت بھی مل جائے،
تو اگر مسلمان اس مہینے کا ادب کرے پھر اسے کتنا موقع ملے گا۔ غیر مسلم کا یہ حال ہے، اسے کلمے والے کی زیارت بھی اور کلمہ بھی نصیب، پھر جنت بھی نصیب۔ اگر مسلمان اس کا ادب کرے تو پھر کتنا انعام ملے گا۔ آج عزیزم ہمارے ابھی رحمتوں کا مہینہ ماہ رمضان آ رہا ہے، تو بڑے سے مزدور ہیں، بڑے سے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رہتا۔ یار 11 مہینے تم نے کمائی کی ہے، ایک 12واں مہینہ آخری آ گیا ہے، تو آپ کام میں تھوڑی سی تخفیف کر لیں، روزے تو نہ چھوڑیں یار، یہ روزے فرض ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہمارے مسلمان کھاتے پیتے ہیں، دن کے وقت ہی کھا پی رہے، ایک پل بھی انہیں خیال نہیں آتا یار روزے ہیں، کوئی ایک پل بھی ایک شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی، ایک پل بھی خیال نہیں آتا یار ہمیں کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر یہ پہاڑ ظلم کے گر رہے ہیں، غربت آ رہی ہے، پکی فصلوں پہ بارش آ رہی ہے، یہ بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ ہم پہ ظلم کے پہاڑ گر۔ او بھائی کیوں نہ گرے؟ تو نے ماہ رمضان کا ادب کیا؟ ایک تو نے روزہ نہیں رکھا، اور دوسرا دن کے وقت سب کے سامنے کھا پی رہا ہے، ایک پل بھی تجھے حیا نہیں ہے، خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارا رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزم جب سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے تب سے ہم یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں۔ چند روز پہلے بھی، کل بھی کچھ کافی دوست احباب دعاؤں کے لیے 12 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ فصل پک گئی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش سے ٹال ہی رکھے، بارش نہ ہی ہو، ابھی بارش کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزم کتنی فکر پڑی ہے کہ فصل پکی ہے تو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ بارش نہ نازل کرے۔ دعا سے پہلے میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بھی بات یہ ہے کہ دعا تو قبول ہوگی، اس سے پہلے کبھی آپ نے زمین کا عشر نکالا ہے؟ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے کہ آپ نے اس کا ادب کریں گے؟ آپ ادب ماہ رمضان کا کریں، آپ دن کے وقت نہ کھائیں پیئیں، آپ عشر دیں اپنی زمین کا، فصل کا عشر دیں۔ جب آپ فصل کا عشر دیں گے نا تو ماہ رمضان کا ادب و احترام اور ماہ سیام کے روزے رکھیں گے تو دیکھنا پھر کبھی بے موسمی بارشیں نہیں ہوں گی۔ بس اللہ کی بلند پاک بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے کہ مالک دو جہاں امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ جو یہ برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے اللہ ہمیں یہ برکتیں لوٹ